اچھا شخص صاحب کوئی نا وظیفہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو بچے کے لیے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد. اس کے لیے 2 انبیاء کی دعا. جی. بے اولاد لوگوں کو حفظ کر لینی چاہیے. 4 لفظوں کی ویسا دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حب لی من الصالحین. اور یہاں ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے بھی شاید یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, کوئی نئی چیز بتا رہے. نہیں, یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا. تھوڑا سا غور کریں, انشاءاللہ یہی آیت پڑھیں گے اور اللہ آپ کے ہاں انشاءاللہ اولاد دے دے گا. ایک ربی حبلی من الصالحین, ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے محراب کے اندر دیکھا اور بند کمرے میں دیکھا کہ جہاں بے موسمی پھل پڑے ہیں مریم علیہ السلام کے سامنے, تو پھر محراب میں انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے, بند کمرے میں رزق کئی دن ہو گئے تالا لگا تھا دروازے کو, تو اللہ تو مجھے بھی اس بارے شخص کو بھی تو اولاد دے سکتا ہے. اس میں پوائنٹ غور کرنے والا یہ ہے کہ اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور دی بھی بڑھاپے میں ہے. اس ایج میں دی ہے جہاں بالکل عورت بانجھ ہے, اور عورت خود کہہ رہی ہے کہ بالی شیخن کبیرہ, میرا شوہر بہت بوڑھا ہو چکا ہے, انی عجوز ہوں, میں تو بانجھ ہو گئی, تو میں کیسے بچہ جنوں گی. تو فرشتہ کہتا ہے وہ دینے والا جانے آپ لینے والے جانے, میرا پیغام تھا میں نے دے دیا. تو اس لیے یہ 2 دعائیں, ایک ربی حبلی من الصالحین, ایک ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہ دونوں پڑھو انشاءاللہ. پڑھنی کیسے ہے, کوشش کرو قبولیت کے وقت میں پڑھا کرو. جب اذان ہو جائے مسجد میں آ جائیں, 2 رکعتیں پڑھیں, بیٹھ جائیں, سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی تعریف کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں. اس کے بعد گناہوں کی معافی مانگیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ آپ کو بیٹے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کی تعریف کرتا میرے پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. نہیں, یہ طریقہ ہے, کتنا مستحسن طریقہ ہے. آپ اس ٹائم پہ کر کے پھر یہ دونوں دعائیں پڑھیں, ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اور آخر پہ پتہ کیا کہنا ہے, یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے میری دعا کو سن لیا ہے, یا اللہ مجھے پتہ ہے تو نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے. اللہ اس دعا کو تو روز محشر بھی مجھے اس کا صلہ دے سکتا ہے, لیکن اگر تو دنیا میں بھی اس کا صلہ دے دے اور آخرت میں بھی دے دے تو دینے پہ قادر ہے. تو انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ اللہ دنیا میں بھی خیر دے گا, آخرت میں بھی دے گا. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي